بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے صدر مملکت عارف علوی کا اعلان الیکشن کی تاریخ دینا 9 اپریل کام کر گیا ہے، اور اب اس کے بعد بڑی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گو کے باقاعدہ طور پر حکومت کی نون لیگ کی بی ٹیم بن کر کام کرتے ہوئے یہ تو کہہ دیا کہ یہ صدر کا اختیار نہیں ہے۔ ماہرین قانون سکندر سلطان راجہ جیسے شخص کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل نمبر 57 کے مطابق یہ صدر کا انتخاب ہے، کیونکہ یہ جنرل انتخابات ہیں، یہ 5 برس کے لیے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تھا، مگر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ صدر مملکت کے اعلان کا مطلب کیا ہے، اس لیے ایک ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آفتاب سلطان صاحب کا استعفیٰ آ گیا ہے۔ آفتاب سلطان چیئرمین نیب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، نہ صرف استعفیٰ دے دیا ہے بلکہ اپنا الوداعی خطاب کیا۔ ان کا یہ الوداعی خطاب، ان کا استعفیٰ دونوں بہت معنی رکھتے ہیں۔ استعفیٰ منظور ہو گیا ہے اور الوداعی خطاب آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں ایک ٹوئسٹ ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ٹوئسٹ کیا ہے۔ ایک اور استعفیٰ آنے کا بھی امکان ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی، بیرسٹر حسان نیازی، ان پر پرچہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک پولیس والے کو، جہاں زیب سہیل نام ہے اس پولیس والے کا، کانسٹیبل کا، اس کو مارا پیٹا۔ جب عمران خان صاحب جا رہے تھے عدالت تو اس موقع پر انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو مارا پیٹا، اور اس کی جو سرکاری پسٹل ہے وہ بھی چھین لی، اس کے پاس جو گولیاں وغیرہ تھیں وہ چھین لی، کپڑے شپڑے پھاڑ دیے اس کے۔ میری اس شخص سے، جہاں زیب سہیل سے بات چیت ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگ ہے کافی جو اس نے مجھے چیزیں بتائی ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جو ہے نا مہنگائی، اور احسن اقبال صاحب ہمیں پچھلا بھول کے کہ وہ V8 لینڈ کروزر کیسے یوز کر رہے تھے، یہ سب بھلا دیں ہمیں، اور ہمیں یہ بتائیں گے جی اب 1800 cc گاڑی مانگی ہے میں نے۔ ان تمام ڈرامے بازیوں کے باوجود بھی BS 17 سے 22 تک کے افسروں کے لیے 150% اضافی ان کے لیے الاؤنس، اس کی بھی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت صرف ڈرامے کر رہی ہے ایک عام آدمی کے ساتھ۔ ابھی آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ دیتا ہوں میں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ صدر مملکت عارف علوی نے جو کہا الیکشن کرواؤ، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب ایک عدد اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس میں کیا ہوا یہ آج کی پریس ریلیز میں ہے کہ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہوا، جس میں ممبرز بھی شریک ہوئے، اور فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن ہر وقت آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم سب تو کھوتے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، اس قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کہا تھا جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، آپ نے اس وقت سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ 7-8 مہینے درکار ہیں۔ 7-8 مہینے 90 دن نہیں ہوتے، 90 دن 3 مہینے ہوتے ہیں۔ آپ تیار نہیں تھے، آپ نے عدالت کو کہا تھا۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ہر وقت تیار رہتا ہے، آپ نہیں تھے تیار، اور ابھی اسلام آباد کے الیکشن کے لیے بھی آپ لوگ تیار نہیں تھے۔ مگر آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے ہاں مگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد کمیشن فوراً الیکشن شیڈیول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ صدر پاکستان صاحب کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد آج کمیشن کی میٹنگ میں اس پر تفصیلاً غور کیا گیا۔ اب پہلے یہ لکھتے ہیں مجاز اتھارٹی کی طرف سے تاریخ دینے کے بعد، پھر صدر مملکت نے تاریخ دی ہے۔ ماہرین قانون کہتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 آرٹیکل 57 صدر تاریخ دے سکتے ہیں۔ تفصیلاً غور کیا گیا، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کل مورخہ 22 فروری 2023 کے لیے دعوت دی گئی، اور مشاورت کے لیے 2 آئینی قانونی ماہرین کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پھنس چکا ہے، معاملہ عدالت میں جائے گا اور الیکشن کمیشن کو انتخاب کروانا ہی پڑے گا، یہ نظر آ رہا ہے اس صورتحال میں۔ تو عارف علوی صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان کام کر گیا ہے۔ حکومت کے لیے پریشانی بڑھے گی ابھی جب معاملہ عدالت میں بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ آفتاب سلطان صاحب کا استعفیٰ آ گیا چیئرمین نیب کا۔
بڑی تالیاں بج رہی بعض لوگوں کی جانب سے. ہمارے صحافی، بعض تجزیہ کار، بعض سینئرز، بعض بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایماندار افسر تھا، پولیس میں تھا جب میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، بہترین. اور دیکھیں آج تو اس نے اپنے الوداعی خطاب میں بھی کہا ہے مجھ پر دباؤ ہے، بعض کیسز ختم کرنے کے لیے دباؤ ہے، بعض لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے دباؤ. یہ کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کلین چٹ دینے کے لیے دباؤ، عمران خان صاحب پر کیسز بنانے کے لیے دباؤ. آفتاب سلطان نے انکار کر دیا، استعفیٰ دے دیا. آفتاب سلطان نے الوداعی خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ قانون کے پابند ہیں، اداروں کے دباؤ میں مت آئیے گا. میں نے بھی قانونی فیصلہ کیا ہے، میں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کیا، دباؤ میں نہ آنے کا فیصلہ کیا. تالیاں، ہمارے ہاں تالیاں بج رہی ہیں اس پر. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ وہی آفتاب سلطان صاحب ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے یہ جو پورا ڈاکہ ڈالا گیا نیب ترامیم کا، اس ڈاکے کے ڈالے جانے کے بعد یہی نیب والے ہر بار احتساب عدالت میں، دیگر عدالتوں میں جا کر بتاتے تھے اس کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس کے خلاف ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں 1100 ارب کے کیسز معاف کروائے گئے ہیں اس نیب ترمیم کے اور اینٹی کرپشن قوانین کی ترامیم کے نتیجے میں 1100 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو یہ تب تو خاموش تھے. اب اگر آفتاب سلطان صاحب بولے ہیں تو جو تعریف کرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت کیا ہے؟ رکو ذرا، صبر کرو، کلائمیکس ابھی باقی، ابھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن یہ معاملہ جتنا سادہ نظر آ رہا ہے، جتنی آسانی سے تالیاں بجائی جا رہی ہیں، یہ میری رائے میں کم از کم اتنا سادہ نہیں ہے. اس کے علاوہ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ پی ٹی آئی کے، انہوں نے اب جب عدالت سے معطل کر دیا گیا یہ جو 70 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا عمل تھا، تو انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو اب ایک خط لکھا ہے. قومی اسمبلی میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، جنہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آئین کے قانون کے مطابق جو طریقہ ہے، رولز آف بزنس ہیں، اس کے مطابق استعفیٰ منظور کروں گا. پہلے میرے پاس استعفیٰ آئے گا ہاتھ سے لکھا ہوا، پھر میں رکن کو بلاؤں گا، پھر اس سے پوچھوں گا آپ نے استعفیٰ لکھا ہے، دستخط آپ کے ہیں، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، پھر استعفیٰ منظور کروں گا. اور یہ تمام اصول جو انہوں نے ہمیں بار بار سنائے تھے، ان اصولوں کو لات مار کے سب کے استعفے منظور کر لیے تھے. اتنے ایل انٹینشنز انہوں نے اپنے خود بار بار ظاہر کیے. پھر کہتے ہیں قوم ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے. باؤجی اسپتال میں تھے، 100 لوگ بندے نہیں تھے وہاں پہ کسی بھی دن، 10 12 بندے میں نے خود دیکھے جو باہر بیٹھ کے، ان میں سے 4 قرآن پڑھتے تھے، باقی سگریٹ پیتے تھے. یہ جو حال ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے ایل انٹینشنز خود ظاہر کیے. کل تک جن کے پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنے والے آپ لوگ بنے ہوتے، آج وہ سب آپ لوگ ملے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو عامر ڈوگر صاحب نے ان کو خط لکھا ہے راجہ پرویز اشرف کو، اور ان سے کہا ہے کہ اب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا تقرر کیا جائے. یہ جو راجہ ریاض صاحب آپ نے قائد حزب اختلاف بنا رکھے ہیں، یہ سلسلہ آپ ختم کریں. تو یہ ہے وہ چیز جس کے نتیجے میں اب جو اگلا چیئرمین نیب ہوگا، وہ چیئرمین نیب مشاورت سے آئے گا. مشاورت راجہ ریاض سے نہیں ہو سکتی، مشاورت اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو قائد حزب اختلاف مقرر کیا جائے گا اس سے ہوگی. تو اسی لیے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ انہوں نے خط لکھ دیا. یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اب آ جائیے یہ جو جہاں زیب کانسٹیبل ہے اس کی کہانی پر. اس نے ایک ایف آئی آر کروائی ہے حسان نیازی پر، اور حسان نیازی کے ساتھ اس نے احمد نیاز ان پر، اور اس نے یہ کہا کہ میں جو کلب چوک ہے وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو عمران خان صاحب کی ریلی کے سلسلے میں حفاظتی ڈیوٹی تھی میری. فلائنگ اسکواڈ کا یہ بندہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا پسٹل بریٹا اور اس کی گولیاں یہ لوگوں نے چھین لی، مجھے مارا پیٹا. میں 4:55 پر کلب چوک پر کھڑا ہوا تھا. اب اس نے جو ڈیٹیلز بتائی نا وہ یہ ہے کہ یہ ہجوم میں کھڑا ہوا ہے، اور ہجوم میں 15-20 لوگ آئے اور ان 15-20 لوگوں نے اس پر حملہ کیا. پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو کوٹا، اور کوٹنے کے بعد اس کی گن چھین لی، اس کو مارا. اچھا، پولیس اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے ایف آئی آر کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ایک عجیب انداز میں لکھتی پوری کہانی. پوشیدنی بنیان، اب آپ بنیان کے اوپر پہن لے، سپر مین ہے، انڈر ویئر بھی پینٹس کے اوپر پہن لے. پوشیدنی بنیان پھٹ گئی، وردی نہیں پھٹی، پوشیدنی بنیان پھٹ گئی. بہرحال یہ انہوں نے کہانی جو ہے وہ لکھوائی ہے. اب میں نے اس کو فون کیا جہاں زیب سہیل کو،
میں نے کہا جی یہ آپ کے ساتھ ہوا؟ جی سر میرے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا یہ پرچہ آپ نے اپنے افسران کے کہنے پہ کروایا ہے یا آپ نے خود کروایا؟ کہ جی میں نے خود کروایا۔ میں نے کہا انہوں نے مارا پیٹا؟ کہ سر بہت تشدد کیا۔ تو میں نے کہا آپ کو چوٹیں وغیرہ آئی ہوں گی، نشان پڑے ہوں گے، ذرا تصویریں بھیج دیں، میں ذرا دکھاؤں پوری دنیا کو کہ عمران خان کے بھانجے نے کتنا ظلم کیا۔ کہنا سر افسروں نے منع کیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کے سامنے تو کچھ ایک جتھا آ گیا اچانک، اس جتھے نے آپ کو مارا پیٹا، آپ کو اس جتھے میں لوگوں کے نام معلوم ہے، عمران اور وہ کیا کرتا ہے، گن مین ہے یہ بھی معلوم ہے، عامر وزیر پورا نام معلوم ہے، گن مین ہے یہ بھی معلوم ہے، سجاد کمانڈو اس کا آپ کو کمانڈو ہونا بھی معلوم ہے، سجاد بھی معلوم ہے، یہ نام آپ کو کیسے معلوم اور یہ کیا کرتے ہیں کیسے معلوم؟ اس نے فون کاٹ دیا، اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے پھر فون کیا، دوسری بار میں فون ملا، میں نے کہا جی آپ بتا رہے تھے یہ نام کیسے معلوم آپ کو اور یہ سب چیزیں کیسے معلوم؟ کہا سر یہ بھی افسروں نے بتانے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں، ایسی ایف آئی آرز جو ہیں وہ ڈرامے بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، اور اس پہ ضمانت وغیرہ ہو جائے گی۔ یہ پولیس اپنے پرانے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور کام دکھاتے ہیں، ہمیں اکثر دکھاتے ہیں ایسے لوگ۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بی ایس 17 سے 22 ان کے لیے 150% الاؤنس اس حکومت نے اناؤنس کیا، جو کہہ رہی ہے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کا وزیر دفاع میں بتا رہا ہے ڈیفالٹ ہو گیا ہے، جس کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ جواب دینے سے قاصر ہیں قوم کو، جن لوگوں نے کورم پورا ہوئے بغیر یہ منی بل منظور کر لیا ہے، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ایک عام آدمی کی زندگی کی، وہ تمام لوگ اب ان تمام لوگوں کو 150% الاؤنس جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ عیاشیاں چلتی رہتی ہیں، قوم کو دکھانے کے لیے ڈرامے بھی چلتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔